بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ شعراء، آیت نمبر 49-50 میں اللہ فرماتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر شادی بیاہوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہوگا جو ناچتے گاتے ہیں اور کبھی کبھی بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کو ہم خسرا، ہجرا اور خواجہ سرا وغیرہ کہتے ہیں۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی نام میں طنز اور تحقیر نظر آتی ہے۔ خواجہ سرا قدرے بہتر نام ہے جو ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور سرا محل کو کہا جاتا ہے، لہٰذا اس سے مراد ہوئی محل کا افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ناظرین، جہاں تک بائیولوجیکل فنکشننگ کا تعلق ہے، جس بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر میل کے کروموسومز غالب ہو جائیں تو لڑکا ہوتا ہے، اور اگر فیمیل کے غالب ہو جائیں تو لڑکی ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس میں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے کروموسومز برابر ہو جاتے ہیں، جو عموماً کافی کم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ تو مرد ہوتا ہے اور نہ عورت۔ یہاں پر ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان بچوں میں فیمیل کروموسومز میل کروموسوم سے غالب ہوں تو فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر میل کروموسومز فیمیل کروموسوم سے غالب ہو جائیں تو میل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علم اور حکمت میں پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں، ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا تعین ان کی مشابہت پہ کیا جائے، یعنی اگر وہ مرد کی مشابہت ہے تو مرد کا حصہ دیا جائے، اور اگر عورت کی مشابہت ہے تو عورت کا حصہ دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں دو جنسوں کے علاوہ تیسری جنس کے حقوق کا بھی مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ خواجہ سراؤں کی یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹرانسجینڈرز اور خواجہ سرا کو ایک ہی کیٹیگری میں تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان میں 2018 میں ہم جنس پرستی کو تحفظ دینے کا قانون لایا گیا، جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ۔ نامی یہ ایکٹ بظاہر خواجہ سرا افراد کے حقوق کی آڑ میں پاس ہوا، اس لیے کسی کو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوا، مگر اس ایکٹ کو صرف ان افراد تک محدود نہیں رکھا گیا جو برتھ ڈیفیکٹ رکھتے ہیں، بلکہ اس کے تحت کسی بھی شہری کو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر جینڈر چینج کی اجازت دی گئی۔ ایکٹ کے الفاظ بھی اہم ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا لفظ انگریزی میں صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو کسی طبی بنیاد پر نہیں بلکہ خواہش کی بنیاد پر جینڈر چینج کرتے ہیں۔ اس قانون کی شق نمبر 2 اور شق نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی پیدائشی مرد محض اپنی خواہش کی بنیاد پر
عورت میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اس کو نادرہ بطور عورت رجسٹر کرنے کے پابند ہوگا۔ اس کے بعد اس مرد کو اجازت ہے کہ عورتوں کے لیے مختص کردہ جگہوں پر جائے، کسی جرم کی صورت میں عورتوں کی جیل میں ان کے ساتھ قید کیا جائے، مردوں سے شادی کر سکے، غرض عورتوں کے سارے قانون اس پہ لاگو ہوں گے۔ اس طرح ہم جنس پرستی کا باقاعدہ قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے۔ قوم لوط کا قصہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حضرت لوط کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی اور کسی طرح بھی وہ اس لعنت سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ کی طرف سے ان پہ کنکروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستی کو بھی الٹا دیا گیا۔ ناظرین، ہم جو اسلامی مملکت پاکستان میں رہتے ہیں، ہم جو اللہ کو اور اس کے قانون کو اور اس کے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے انسان آج کس دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارے سربراہ مملکت ایسے قانون پاس کر رہے ہیں جس سے نہ صرف ہم جنس پرستی اور زنا جیسی چیزیں حلال ہو جائیں گی، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں تباہی کے اس دہانے میں پہنچ جائیں گی جس کا انجام قوم لوط سے بھی شاید زیادہ بھیانک ہوگا، کیونکہ ہم تو ہر چیز کو جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام پاکستانیوں کو بالخصوص اس لعنت اور اس بے راہ روی سے بچائے اور ہمیں اس ناپاکی سے محفوظ رکھے۔ یہ پیغام جتنا ہو سکے آگے پھیلائیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی